پرام ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود آسماں جنگی صاحب. آسماں جنگی صاحب, میاں نواز شریف نے کل کہا اپنی پارلیمانی پارٹی میں کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا, نکال دیا گیا. یہ کنٹمپٹ نہیں ہے؟ جب کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو یہ کہنا کہ مجھے نکال دیا گیا. نکالا ہی ہے نا بھائی, وہ کیا کہیں, ڈسکوالیفائی کیا اور مجھے صحیح کیا. بڑے میں اس عدالتی فیصلے کے اندر میں خوش ہوں, تو ظاہر ہے کہ انسان نہیں خوش ہے تو اپنی ڈسپلیجر تو دکھائے گا بھائی. میں دیکھیں میاں صاحب کی کوئی میں گریٹ ایڈمائرر نہیں ہوں. اب مجھے مثلا یہ بڑی کوفت ہے کہ یہ ہیریڈیٹری پالیٹکس کے اوپر میں سمجھتی یہ نہیں ہونی چاہیے. میں اس لیے بھی سمجھتی نہیں ہونی چاہیے کہ جو منجا ہوا سیاستدان ہے وہ یہ سوچے گا کہ بھئی پنجاب میں تو اچھی بلی میری گورنمنٹ ہے, اس کو بھی میں ہلا رہا ہوں. تو میں ان چیزوں کے بہت خلاف ہوں, ان کی گورنمنٹ کی نیپوٹزم کے خلاف ہوں. وہ میرا رائٹ ہے ایز اے سٹیزن, میں ان کے خلاف کروں, میں ان کو کرٹیسائز کروں, مگر یہ میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں ان کو مڈ ٹرم میں نکال دوں کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں ہے نا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ریفرنس جا رہے ہیں نیب میں, ایک یہ بھی ایک رائے سامنے آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو اپنی ضمانت کرانی پڑے گی, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضمانت کرانی پڑے گی؟ اگر میں میاں نواز شریف کی جگہ ہوں نا, میں ہتھکڑیاں لگا کے اڈیالہ جیل چلی جاؤں. I would do that. I'm telling you this. میں جاؤں اڈیالہ جیل. اس سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, بیٹھے کر لو جو کرنا ہے. ابھی یہ کوئی ٹرائل ہے جس کے اوپر سپرویژن ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی؟ کیسا ٹرائل ہے؟ میں نہیں مانتی ایسے ٹرائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک, میں آئی وڈ سے لو, لگا مجھے ہتھکڑیاں, لگا میری بیٹی کو ہتھکڑیاں, لے جا اڈیالہ جیل, بیٹھا ہوں میں وہاں. کوئی تماشا ہے بھائی؟ کوئی تو انصاف کے تقاضے ہونے چاہیے. لیکن نیب کو ریفرنس تو بھیجا جا سکتا تھا, جو بھیجا ضرور بھیجیں, میں اس کے حق میں ہوں. میں سمجھتی ہوں وہ ٹھیک ہے, وہ پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا, جے آئی ٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور بے شک اگر نیب کے آپ چیئرمین کو نہیں پسند کرتے تو آپ کوئی چیف پروسیکیوٹر کو کہہ دیں یا کوئی نیب کے چیئرمین کا آرڈر دے دیں کہ اس کو, جب پرائم منسٹر کو ہٹا سکتے ہیں نیب کے چیئرمین کو کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ آپ کیوں بن جائیں گے نیب کے چیئرمین؟ سپریم کورٹ کو یہ زیب دیتا ہے نیب کا چیئرمین بننا. تو یہ ٹرائل کبھی نہیں سپریم کورٹ کے سپرویژنز میں ہوتی. کون سی ٹرائل ہوئی ہے؟ آپ نام لے دیں, اور میں دعویٰ کرتی ہوں نام لے دیں کون سی ٹرائل ہوئی ہے سپریم کورٹ کے سپرویژن میں. تو کیا ہوگا, کیا لیگل اس کا اسپیکٹ کیا ہوگا اگر سپروائزری ہوتی ہے سپریم کورٹ سے؟ کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ سر آپ مجھے بار بار لیگل پوچھ رہے ہیں. یہ کیس لیگل ہے ہی نہیں, یہ کیس سیاسی کیس ہے. اس کا سیاسی آؤٹ کم ہونا تھا. بینظیر بھٹو صاحبہ شہید بہت مجھے یاد آتی ہیں, بہت میری سہیلی تھیں, میں ان کو بے حد دل سے پیار کرتی ہوں. مجھے یاد ہے اتنی پریشان ہوتی تھی, کہتی تھی میں ایک دن کراچی ہوتی ہوں, دوسرے دن لاہور لگا لیتی ہوں, لاہور آتی ہوں تو پنڈی لگا لیتے ہیں میرا کیس. میں ہارڈلی گیٹ ٹائم کہ میں آ کے شاور لے کے اور کپڑے بدل کے دوسری جگہ جاؤں. یہ ان کا حال کیا تھا. اب آپ کہتے ہیں میں کہوں ہماری عدالتیں مہاں ہیں. اللہ کرے کہ میں ایک دن کہہ سکوں, خدا کرے کہ میں ایک دن کہہ سکوں. میں ترس رہی ہوں یہ کہنے کو, اور میرا خیال تھا کہ شاید ان قریب میں یہ کہہ پاؤں گی. مگر جب ملٹری کورٹس کا فیصلہ آیا مجھے سمجھ آ گئی کہ اتنا بوجھ نہیں لے سکتے. کچھ لے سکتے پر اتنا نہیں لے سکتے. مگر اب تو مجھے سمجھ آ گئی کتنا کون بوجھ لے سکتا ہے. لیکن میں اپنا سوال دوبارہ دہراتا ہوں. ایک بڑی بحث ہے سوسائٹی میں, وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہونا تھا کرپشن کے خلاف, وزیر اعظم سے ہو گیا, اچھی بات ہے, چلے بڑی اچھی بات ہے, مگر یہ کرپشن کا آغاز نہیں نہ ہوا سر. اگر کرپشن کی بات تھی تو سیدھا جیسے آپ نے عرض کیا نیب کو بھیجتے. یہ تو ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہے. ڈسکوالیفائی کس بات پہ کیا کہ انہوں نے کک بیکس لی تھی؟ نہیں. ڈسکوالیفائی اس بات پہ کیا کہ ان کا رائبنڈ ہے؟ نہیں. ڈسکوالیفائی اس بات پہ کیا کہ انہوں نے اقامہ لیا اور اس کے اندر ان کو 10,000 درہم ملنے تھے, جو بقول جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, جو پرائم منسٹر کا وکیل ہے وہ کہتا ہے انہوں نے وصول نہیں کیے. تو انہوں نے کہا اگر وصول نہیں بھی کیے تو پھر بھی وہ ایسٹ بنتا ہے. یہ لاجک میں نہیں مانتی. چلیں ان کی ہوگی, شاید وہ میرے سے زیادہ دانا ہیں, وائز ہیں, جورسٹ ہیں, یہ لاجک بہرحال میں نہیں مانتی.
اور جتنے بھی وکیل میں دنیا میں جانتی ہوں جنہوں نے مجھ سے کہا کہ ججمنٹ بھیجو، اور میں نے ان کو کئی ای میلز بھیجی ہیں، مجھے تو آگے سے ایک ہنسی کی آواز ہی آئی ہے۔ 62-63 کے تحت تا عمر نااہلی ہوگی میاں نواز شریف کی؟ جی، جو دیکھیں نا آرڈر میں تو ججمنٹ میں تو نہیں لکھا، مگر جو پہلے ہوئے ہیں لوگ وہ ایسے ہی ہوئے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایسے کیسز بتا سکتی ہوں، ان کی بات کرنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ ابھی کورٹ میں ہیں، کہ یہ ویسے ہی 62-63 جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک مذائقہ خیز بات ہے، اور جس طریقے سے یہ استعمال ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مذائقہ خیز ہے۔ وکلاء برادری ڈیوائیڈ کیوں ہے آپ کو؟ وہاں بھی کوئی نظر آتا ہے سازش ہے؟ میں نے ان کی بھی کی، میں نے یوسف راز گیلانی کی بھی کی تھی، اور جب میاں نواز شریف پہلی دفعہ نکلے تھے تھرو آؤٹ ہز ٹینیور، آپ نکال کے دیکھ لیں، میں نے بڑی کرٹیکل مخالفت کی تھی اس گورنمنٹ کی، مگر جب وہ گئے تھے اور جب مشرف صاحب آئے تھے، شاید میں یا ایک دو اور لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، ورنہ سارے خوش تھے، بغلے بجا رہے تھے، اوہ ہو ایسا پیارا جنرل آ گیا، کتے پالتا ہے، لبرلزم آ جائے گی۔ ارے لبرلزم یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ملک کو قابوز کر لیں، یہ لبرلزم میں نہیں مانتی ایسی۔ کیا لگتا ہے فیوچر آپ کو میاں نواز شریف کا اس فیصلے کے بعد؟ اب میاں صاحب کی اپنی قوت پہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب ایک سیاسی ریالٹی ہے، میاں صاحب کو یو کی ناٹ گیٹ ریڈ آف ہم۔ اگر ہم اسی کیس کو سامنے رکھیں، عمران خان کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، اس پہ بھی جہانگیر ترین صاحب کا فیصلہ ہے، اور کیسز جو چل رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو اسی پریسیڈنٹ کے مطابق ہوں گے فیصلے؟ دیکھیں میں کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں کیونکہ میں نے ان کے کیس کی نوعیت نہیں دیکھی، کہ میں نے کوئی فائل دیکھی ہو تو میں آپ کو کہوں کہ وہ اسی نوعیت کا یا نہیں نوعیت کا، مگر یہ بڑا مشکل ہوگا عدالتوں کو کہ کہنا کہ ہم اس پہ تو یہ پرنسپلز تھے مگر اس میں دوسرے پرنسپلز ہیں، مشکل ہو جائے گا، اور اگر وہی پرنسپل اپلائی کریں گے تب بھی مشکل ہوگا۔ تو آپ کو لگتا نہیں عدالتیں خود پھنس گئی ہیں؟ انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں، بہت مشکلات پیدا کر لی ہیں، اور یہ کیس ان کو لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ نے ٹویٹ کی اس فیصلے کے بعد کہ اس فیصلے سے آنے والے وقتوں میں عدلیہ کی بدنامی ہوگی، جب شور شرابہ ہٹے گا، ختم ہوگا تو پھر ان کی مشکلات ہوگی، یہ انگریزی میں کیا تھا نا تو اس کی مشکلات ہوں گی۔ ہاں جی بالکل میں سمجھتی ہوں، انگلیاں اٹھی ہیں نا، انگلیاں اٹھی کہ نہیں اٹھی؟ جیسے جیسے لوگ اور رات کو سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہوئی تھی، وہ واٹس ایپ پہ کیوں کہا گیا کہ جے آئی ٹی کے فلاں بندے رکھے جائیں، یہ کیسے اتنی جلدی کیس تیار ہو گیا، یہ ٹی وی پہ پہلے کیسے آ گیا۔ اب آج ہی عمران خان صاحب کا جو انٹرویو دکھایا جا رہا تھا ARY میں، انہوں نے خود یہ انکشاف کیا ہے، میں تو خیر اس کو نہیں مانتی ہوں، مگر بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیس لے آؤ۔ یہ انگلیاں اٹھنے والی بات ہے، اور وہ لوگ اٹھائیں گے جو کہ نشے میں ہیں، اس کی جیت میں ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اعتراضات اٹھیں گے تو ریمیڈی کیا ہوگی؟ سر کیوس ہی ہوگا نا، یہ ملک سٹیبلٹی کی طرف جا رہا تھا، پولیٹیکل سٹیبلٹی، تو اب نہیں چلے گا، اور یہ سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پارلیمنٹ کو تو ختم کر دیں گے مگر ہم فلرش کریں گے، یا پارلیمنٹ سوچے کہ ہم تو اپنی بالادستی رکھیں گے مگر ہم ججوں کو جو ہے ان کے رائٹس لے لیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سب چیزیں ہینڈ ان ہینڈ جائیں گی، اسی طریقے سے جیسے کہ ہماری سویلین بیوروکریسی ہے، اس کو اگر ٹریٹ نہیں کریں گے آپ پراپرلی، جو کہ اس دور میں نہیں ہوا، تو وہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، پھر وہ اندر سے سیبوٹاج کریں گے۔ بہت شکریہ آسمہ جہانگیر صاحبہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بڑی تفصیلی باتیں ہوئی، قانونی باتیں بھی ہوئی، سیاسی باتیں بھی، کہ ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے ہو کیا سکتا ہے۔ بات بڑی بنیادی ہے، اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا، جس کے نتیجے میں ہی پاکستان کو ان مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔